اگر کسی کا ہسبینڈ سائیکیٹرک پیشنٹ ہے تو اس حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ عورت کیا کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور اپنے گھر کا خرچہ وہ کیسے چلا سکتی ہے؟ چلیے فیض بھائی سے جواب سنتے ہیں۔ سائیکیٹرک پیشنٹ ہے، جاب نہیں کرتے، تو ایسے میں وائف کا کیا رول ہے، کس طرح ہینڈل کریں؟ دیکھیے، اگر ہسبینڈ سائیکیٹرک پیشنٹ ہے اور جس کی وجہ سے ان کی اس ذہنی بیماری کی وجہ سے جاب نہیں کر سکتے، تو یہاں ایک وائف کو بالکل الاؤڈ ہے کہ وہ جاب وغیرہ کرے، بزنس کرے، یہ جو بھی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ہسبینڈ کی خدمت کرنے کا جو ہو سکتا ہے، اور جو اللہ نے صلاحیتیں کیپیبلٹیز اس میں دی، ان کیپیبلٹیز کو استعمال کر کے وہ اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے فیملی کو لے کر چل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ایون وہ ڈیسیجنس لے سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار بنا سکتی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہسبینڈ جو ہے ایک ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اب کس لیول کے مریض ہے چونکہ آپ نے لکھا نہیں، میں یہ کہوں گا جو پھر آپ کر سکتے ہیں یا جو کام وہ نہیں کر سکتے، وہ سارے کام آپ کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنی طاقت جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے زمانہ اور دور چل رہا ہے، میں تو سب سے گزارش کروں گا بھائی کچھ نہ کچھ روزی کے ذرائع، کچھ نہ کچھ انکم کے سورسز ہر آدمی بنانے کی کوشش کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یاد رکھیے، ریزن کی حالات جس رفتار سے جا رہے ہیں، برائیاں جس رفتار سے جا رہی ہے، اور نیوکلیئر فیملی، جوائنٹ فیملی کے سسٹم سے نکل کے ہم نیوکلیئر فیملی سمجھتے ہیں نا، الگ الگ رہنے کا جو سسٹم ہے، جب جوائنٹ فیملی ہوتی تھی نا تو لوگ ایک دوسرے کو سنبھال لیتے تھے۔ ایسے آپ خود بولیں گے ہماری جوائنٹ فیملی تھی اور ہماری 6 پھوپھویں تھیں، 2 پھوپھویں ادھر ہی تھی، بیچاری پھوپھا برابر کماتے نہیں تھے لیکن پل گئی، پھوپھے بھائی بہن بھی پل گئے، شادیاں بھی ہو گئی، چونکہ جوائنٹ فیملی نے سنبھال لیا تھا ایک دوسرے کو۔ اب نیوکلیئر فیملی میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ ہسبینڈ اینڈ وائف اور سمجھو ان کے 2 بچے، تو یہ اتنا فیملی، یہ بس یہ اس میں ہی سب گھوم رہا ہے۔ اب ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے تو اب یہ تو ایسے ہو جاتے تینوں ڈیپینڈنٹ، اب کوئی نہیں، نہ اس کا بھائی ساتھ ہے نہ اس کا باپ، کوئی نہیں ساتھ، نا نیوکلیئر فیملی الگ رہتے ہیں، اب کوئی بھی نہیں، بہت مشکل ہوتی ساتھ رہنے میں۔ کم از کم وہ کیا بولتے ہیں، وہ ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ایک تکلف رہتا ہے نا، کر دو چاند دو، یا وہ بھی نہیں رہتا، اپنے ساتھ تھوڑی رہتا ہو، اور احساس بھی نہیں رہتا نا، ساتھ رہنے جو محبت ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ اس کی زندگی گزار رہا، جب اس کے پرائم تھا زندگی کا ہم کو چھوڑ کے گیا، وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا جوائنٹ فیملی میں تو وہ فیملی ساتھ رہو اور زندگی بھر جو دل ایک دوسرے کو ایسا موقع کہ پلٹے کی چھرا گھوپ دو، وہ والا بھی نہیں، وہ جو تھا وہ نہیں ہے۔ اب نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا، ڈینجر ہو جاتا ہے سچویشن، اور پھر پریشان ہو جاتا۔ لہٰذا ابھی کے زمانے میں تو ایسا ہے کہ ہر آدمی جو اسکل پیدا کر سکتا ہے، ہنر مندی پیدا کر سکتا ہے، کرے، کیونکہ اس کی ضرورت کمی پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے اپنی صلاحیت دے رکھی ہے، جو کرنا چاہیے۔ اسکل ہے تو کمانے کی کوشش کیجیے، گھر چلانے کے لیے جو مینجمنٹ کوالٹیز ہونا چاہیے وہ پیدا کیجیے، ہسبینڈ کو اپنے طرف سے کیا دے سکتے وہ دینے کی کوشش کیجیے، علاج وغیرہ کے اندر وہ جتنا کر سکے جو آپ اتنے کی ان کو اجازت دیجیے، مطلب ان دا سینس کہ ایسا کوئی کام جو صرف بیٹھے رہنے کا، صرف بیٹھے بیٹھے کام کر لینے کا ہوتا ہے نا، ایسا کبھی آدمی مینٹلی تھوڑا آف ہے لیکن اس کے باوجود صرف بیٹھ سکتا ہے۔ ایسے کئی پروفیشن جہاں صرف ایک آدمی کی بیٹھے ہوئے آدمی کی ضرورت رہتی ہے کام پر، وہ کیا کرتا ہے اتنا وہ نہیں ہوتا، اس کا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ چابی یہاں لگا دو، میں بھی جا کے آ رہا، اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، چابی لگائے وہیں بیٹھا ایک جگہ، کچھ زیادہ ٹیکنیکل نہیں، کچھ سوچنا، کچھ نہ کچھ ان میں مدد کیجیے، اور بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے، بہرحال چونکہ اس میں خاص وہ نہیں ہے، تو جو چیزیں آپ ہینڈل کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، حالات آپ کو کیا کمپیل کرے وہ ساری چیزیں کرنے کی آپ کوشش کریں۔